مال محبوب ہوتے ہیں، پیسے محبوب ہوتے ہیں، جائیداد محبوب ہوتی ہے، تجارتی ہو یا جس قسم کا بھی مال ہو، انسان کو اس کی محبت ہوتی ہے۔ فطرت ہے، یہ چیزیں فطرت کے اندر ہیں۔ کہا امتحان لینا ہے، فرشتے اللہ کے پاس کے، کہا واتخذ ابراہیم خلیلا، کہا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ کیا ابراہیم میں ایسی کیا خصوصیت دیکھی؟ اللہ سے کہنے لگے آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن ابراہیم میں ایسی کون سی بات دیکھی، ایسی کیا خصوصیت دیکھی؟ کہا جا کے امتحان لینا چاہتے لے لو۔ فرشتہ انسانی شکل کے اندر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں اونٹ ریوڑ چڑھا رہے، وہ چر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو پاس فرشتہ آیا اور ایک جگہ چھپ کے وہاں سے اللہ کا ذکر شروع کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح، اللہ کا نام لینا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو سچے عاشق تھے، نام کے عاشق نہیں تھے، نام کی محبت نہیں تھی، جس سے محبت ہو اس کا نام انسان ویسے لیتے رہتے۔ کہا میرے محبوب کا نام کوئی لے رہا ہے، میرے رب کا نام کوئی لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور تلاش کے اندر آواز کہاں سے، تو جا کے اس فرشتے کو دیکھا، انسانی شکل کے اندر تھا۔ کہا کس کا نام لیا تھا؟ دوبارہ ایک بار نام لے لو، وہ تو میرا محبوب ہے۔ کہا ابراہیم پہلے تو میں نے ویسے لے لیا، اب آپ کی تو ویسے نہیں لوں گا، کچھ معاوضہ دینا پڑے گا، کچھ قیمت دینی پڑے گی۔ اچھا کیا لینا چاہتے ہو، کیا دو کہا دو گے کیا؟ میں سے تو نے کہا یہ آدھا ریوڑا ہے نا بکریوں کا، یہ آپ کے نام کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تسبیح اللہ کا نام لیا، پھر اور لطف آیا اور مزہ آیا۔ کہا ابراہیم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک بار اور نام لے لو، ایک بار اور یہ تسبیح پڑھو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا دوسرا آدھا ریوڑ بھی دے دو۔ جب دوبارہ اور دوسرا آدھا ریوڑ نام کیا، پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے کے اندر کہ محبوب کا نام، اللہ کا نام لیا جائے۔ ہمارے جو دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے نا، ہمیں تو اللہ سے تعلق نہیں ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر لیتے ہوئے کتنا مزہ ہے، کتنے مبارک ایام ہیں۔ ہم میں سے کتنے بیٹھے ہوئے ہم غور تو کریں، ہم سوچے سوچے ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور کتنی مرتبہ یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کتنی بار ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں ہے محبت، ہمارے دلوں میں اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ ہوتا تو دن اور رات فضول باتوں کے بجائے ہماری زبان پہ یہ ذکر جاری ہوتا، درود شریف جاری ہوتا، اللہ کی تسبیحات ہوتی، لیکن ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور محبت اس درجے کی تھی کہ اپنی ساری بکریاں، کہا اونٹوں کی باری ہے، سارے اونٹ دے دیے، سارا کا سارا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا اس کے نام کر دیا۔ جب سارا اس کے نام کر دیا، کہا کہ ابراہیم اب تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو کیا دے گا؟ کہا دیکھیں ان کو سنبھالنے کے لیے، اب ان کی خدمت کے لیے، ان کو چارہ ڈالنے کے لیے آپ کو کسی نوکر کی، کسی غلام کی ضرورت تو ہوگی، میں غلام بننا چاہتا ہوں، میں اپنا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام تو لے لو۔ جب یہ بات کی تو اس فرشتے کی چیخ نکلی، ہاں رب نے ویسے تجھے خلیل نہیں بنایا۔ اللہ کے پاس کے پھر حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ تھا، تیرے امتحان لینے آیا تھا، کہ دیکھنا چاہتا تھا تیرے دل میں مال کی محبت ہے یا رب کی محبت ہے، تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ ہاں جب حالات آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، وہ وقت ہوتا ہے اللہ جانچنا چاہتے ہیں کہ حالات آنے پہ مجھ سے فیصلہ تو نہیں، کسی مالدار کے در پہ تو نہیں گیا، رب کے در پہ انسان جائے گا، اللہ سے جھکے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ حالات بھی درست کریں گے، اللہ اپنی محبت کی لذت بھی جگائے گا۔ کام تو صرف آزمانے کے لیے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ویسے بھی سخاوت مشہور ہے، اللہ نے ان کو عجیب سخاوت دی ہوئی تھی، سخاوت تو ویسے بھی ان کی مشہور ہے، کے بارے میں آتا ہے کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے، بغیر مہمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یوں ہوا ایک مرتبہ، کیونکہ روایات کے اندر بھی آتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا ہو، اچھے سے اچھا کھانا ہے، مختلف ڈشیں ہیں، لیکن اگر اس کھانے کے اندر کسی مہمان کو شریک کر دیا جائے، کوئی مہمان اگر اس کھانے کے اندر شریک ہو جائے، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا جس کھانے میں مہمان شریک ہو جائیں۔ اس لیے کھانے کے اندر مہمانوں کو شریک کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر مہمان آ جائیں تو ہمارا دل بوجھل سو جاتے نا، ہمارے دل کے اندر بوجھ سفید ہو جاتے ہیں، بوجھل سو جاتا ہے دل، یار یہ روٹی کے وقت آ گیا، اب انہیں کسی کے گھر جانے کی آداب کا پتہ نہیں ہے، کھانے کے وقت کسی کے گھر جانا نہیں چاہیے۔ ہاں آداب تو یہ ہے کہ انسان کسی کے گھر بھی جائے تو ایسے وقت نہ جائے کہ اگلے گھر والے پریشان ہو جائے،
ہاں کھانا مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر ضرور آتا ہے، اپنا رزق کو لے کر آتا ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، آداب زندگی سیکھنے چاہیے، کسی کے گھر جانے تو کس طریقے، کیونکہ معاشرہ وہ نہیں ہے کہ مہمانوں کے آنے پہ خوش ہوں لوگ، اگرچہ ظاہر میں بڑے خوش ہوں گے، بڑے خندہ پیشانی سے ملاقات کریں گے، اچھے طریقے سے ملیں گے، لیکن دل قریب قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، آگے آ جائیں تو خندہ پیشانی سے، ظاہر سے خندہ پیشانی سے وہ ملیں گے، لیکن دل کے اندر بات ہوگی، دل میں کوئی نہ کوئی بات اس قسم کی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار تب ایسا ہوا کھانے میں بیٹھے، کوئی مہمان نہیں، نکل گئے، اب جیسے باہر نکلے تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اس کو جا کے بلایا، کہا آؤ کھانے کے اوپر بیٹھ جاؤ، آ کے بیٹھا، کہا ہاتھ دھو کے اللہ کا نام لے لو، اس نے کہا کون سا اللہ کا رب ہے جس کے بندے ہیں؟ کہا میں تو اس رب کو جانتا نہیں ہوں، میں اس کا نام نہیں لیتا، میں بت پرست ہوں، میں بتوں کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، میں تو رب کے نام پہ تجھے کھلانا چاہتا تھا، جس رب کو تو جانتا نہیں، جس رب کو تو مانتا نہیں، جس رب کا نام لینا تو گوارا نہیں کرتا، اس رب کے نام پہ میں تجھے کیسے کھلاؤں؟ جہاں میں تجھے نہیں کھلاتا۔ اس نے کہا کہ میں اتنا بے وفا نہیں ہوں، اس شخص نے کہا میں اتنا بے وفا نہیں ہوں کہ تیرے دو لقموں کی خاطر اپنے بتوں کو چھوڑ دوں، تیرے دو لقموں کی خاطر بتوں کے نام کو چھوڑ کے تیرے خدا کا نام لے لوں، میں اتنا بے وفا نہیں ہوں، اتنا گیا ہوا نہیں ہوں، میں اپنے بتوں سے وفا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کی یہ بات سنی نا، کہا کہ اگر تو اتنا وفادار اپنے بتوں کا ہے تو میں بھی رب کا وفادار ہوں، میں تو رب کا خلیل ہوں، رب تو میرا دوست ہے، میں اس کے نام کے بغیر تجھے نہیں کھلاتا۔ اس بوڑھے کو نکال دیا، چلا گیا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ ابراہیم میرے ایک بندے کو، میرے ایک دوست کو تو نے ناراض کر دیا، ربا آپ کا بندہ، آپ کا دوست، آپ کا، وہ تو آپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ کہا ابراہیم تقریباً تیرے اندازے سے عمر کتنی ہوگی؟ کہا 70 سے 80 برس ہوگی، بوڑھا بندہ تھا، بوڑھا شخص تھا۔ کہا کہ 80 سال تو میں کھلاتا رہا، میری بغاوت کرتا رہا نا، میری نافرمانی کرتا رہا، میرے حکم کے خلاف ورزی کرتا رہا، مجھے چھوڑ کے غیر کے سامنے جھکتا رہا، میرے سامنے سجدہ نہیں کیا، میرے سامنے پیشانی نہیں جھکائی، میری بغاوت کرتا رہا، لیکن 80 سال تو میں نے کھانا بند نہیں کیا، آج ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پہ جو آیا ہے اور تو نے اس کے کھانے کو بند کر دیا ہے۔ کہا جا میرا حکم ہے، جا اس کو بلا اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، جا کے اس کو تلاش کیا، بھاگتے ہوئے کہ کہا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لے۔ اس نے کہا ابھی تو بڑا سخت لہجے میں تھا، بڑے غصے میں تھا، بڑے سخت مزاجی میں بات کر رہا تھا کہ میں اس رب کے نام کے علاوہ کھلاتا نہیں، میری ابھی بھی یہی شرط ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا اب بھی میری یہی شرط ہے، ابھی بھی میں کھانا اسی شرط کے اوپر کھلاؤں گا کہ میں اپنے بتوں کا نام لے کے کھاؤں گا، تیرے معبود کا نام نہیں لیتا، تیرے معبود کے نام پہ نہیں لیتا۔ ہاں اگر یہ شرط منظور ہے تجھے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ کہا ہاں منظور ہے۔ کہا یہ کیا ابراہیم اتنی جلدی بدل گئے ہو، کیا ہوا؟ کہا کہ جس رب کے نام پہ کھانے کا کہہ رہا تھا، جس رب کے نام کی وجہ سے اٹھایا تھا تو نہیں لے رہا تھا، اسی رب کا حکم آیا کہ جاؤ اس بوڑھے کو بلا، 80 سال تو میں کھلاتا رہا، 80 سال میری بغاوت کرنے کے باوجود میں نے کھانا بند نہیں کیا، ابراہیم آج تو بھی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا۔ کہا کھانا تو بعد میں کھائیں گے، ابراہیم پہلے اس رب کا نام پڑھا، اس رب کا کلمہ پڑھا، میں اس رب پہ ایمان لے کر آتا ہوں، اپنے معبودوں کو چھوڑتا ہوں جو اتنا رحیم ہے، جو اتنا ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، کہ میں اس کی بغاوت کر رہا ہوں، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اس نے میرے لیے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا کہ جا اس کو بلا اپنے ساتھ کھانا کھلا۔